أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق اللہ العظیم. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 کا 84 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ. انسان کا حال تو یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ ایٹھتا ہے اور پیٹھ موڑ لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب ذرا مصیبت سے دو چار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے. وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا اور رحمت جو ہے بیان فرمایا ہے. قرآن شفا اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس قرآن کو اپنا رہنما بناتے ہیں، اسے اپنے لیے کتاب آئین مانتے ہیں، اس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں. ان کے لیے قرآن جو ہے ان کے ذہنی، نفسانی، اخلاقی اور تمدنی امراض کا علاج ہے. لیکن جو لوگ قرآن کی دعوت کو جو ہے رد کر دیتے ہیں، اللہ انہیں ظالم قرار دیتا ہے کہ یہ ظالم انسان ہے، انہوں نے قرآن کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. ان ظالموں کو جو ہے اللہ خسارے میں اور اضافہ کر دیتا ہے، یہ خسارے میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے پیٹتا ہے اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اللہ کے احکامات سے اعراض کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اور جب اسے جو ہے مصیبت پہنچے تو مایوس ہونے لگتا ہے کہ اب کیا کریں. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے. اہل ایمان اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اہل کفر اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے کوشاں ہیں. وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. آپ کا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون سیدھی راہ پر چل رہا ہے. اللہ سے دعا کریں ہمیں قرآن کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے راستے پر چلنے سے اپنی پناہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.